یہ پہلا سوال ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جبکہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جنت میں سب لوگ جوان ہو کر جائیں گے۔ تو اس میں سوال بھی اور جواب بھی ہے۔ رسول نے کہا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نابی المودت سنی بھائیوں کی کتاب ہے، شیخ سلیمان قندوزی نے، اور ارحج المطالب بھی اہل سنت کی کتاب ہے۔ دونوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب نبی نے یہ حدیث کہی تو ایک بوڑھا صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ جوانوں کے سردار ہے تو بوڑھوں کا سردار کون ہے؟ نبی نے مسکرا کر جنت میں بوڑھے کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا جنت میں بوڑھے کا کام کیا؟ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے؟ رسول نے کہا بوڑھا بھی جنت میں جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا۔ علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے اور علی کا بغض جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ اس نے پنجتن پاک سے صلح کی، اس نے مجھ سے صلح کی، اور ہمارے گاؤں کا مولوی کہتا ہے کہ معاویہ نے امام حسن سے صلح کی تھی۔ معاویہ نے امام حسن سے صلح نہیں کی تھی، امام حسن نے شرائط لکھوائی تھی۔ اگر معاویہ کی صلح امام حسن سے مانیں گے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ صلح حدیبیہ میں محمد نے کافروں سے صلح کر لی تھی، وہ بھی نبی نے شرائط لکھوائی تھی، شرطیں لکھوائی تھی، وہ صلح نہیں تھی۔ شرط لکھوائی نبی نے، اور صلح حدیبیہ ہر مسلمان گھر کے بچے کو یاد ہے، اسلامیات میں پڑھائی جاتی ہے کہ نبی نے ان کافروں کے ساتھ کچھ شرائط پہ دستخط کروائے کہ یہ شرطیں ہیں۔ اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ اگر شرائط جو رکھی گئی تھی وہ اسلامیات میں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کافروں کا کوئی شخص مدینے آ جائے گا مکے سے تو ہم اسے واپس کر دیں گے، اگر یہاں سے کوئی شخص وہاں چلا گیا، مسلمانوں کا کوئی شخص مکے چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے شرط لکھی، رسول نے دستخط کر دیے۔ جن بندوں کو نبی کی نبوت پہ شک تھا انہیں صلح میں شک ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی نیچے ہو کے صلح کیوں کی، ایڈی لفٹ کے صلح کیوں کی؟ یہ شرط کتنی بری ہے کہ ہمارا کوئی بندہ چلا گیا اور ہم واپس نہیں کریں گے، ان کا کوئی بندہ آ گیا تو ہم واپس کریں گے۔ رسول نے کہا تمہیں حکمت محمد کا نہیں پتا، حکمت رسول کیا ہے؟ کیا حکمت ہے؟ فرمایا اگر ان کا کوئی بندہ کافروں کا ہمارے پاس آیا، تھوڑی دیر اپنے پاس رکھیں گے، جب اسے واپس بھیجیں گے وہ جا کے بتائے گا جادوگر نہیں، اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کی سیرت ایسی ہے، اس کا کردار ایسا ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں چلا گیا، رسول نے کہا اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں چلا گیا تو اچھی بات نہیں، ہمارا ایک مبلغ وہاں چلا گیا، وہاں جا کے بھی وہ ہماری بات کرے گا۔ لہذا وہ شرائط تھیں۔ اسی طریقے سے امام حسن نے معاویہ سے جو شرائط لکھوائی تھی وہ پہلی شرط یہ تھی، جو سنی جس کتاب میں چاہو گے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، مولوی کی حجرے میں بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے، ہم نے بات غدیر کی طرح چوک میں کرنی ہوتی ہے۔ یا تو اس میرے مہربان مولوی کو مجلس میں لے کے جائیں، اگر آپ مجلس میں نہیں لے کے جا سکتے تو مجلس ختم ہونے کے بعد مجھے اس کے پاس لے کے جائیں۔ حجرے میں بیٹھ کے باتیں وہ کرتا ہے جن کا پیر حجرے میں پیر بنا ہو۔ ہم چوک میں گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے علی حجرے سے نہیں، ہم نے علی غدیر کے ممبر سے لیا ہے۔ سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام حسن نے شرائط لکھوائی تو پہلی شرط یہ تھی کہ آج کے بعد معاویہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا۔ اس نے دستخط کیے، اس کے دستخط کرنا اس بات کی گواہ ہے کہ پہلے نہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ وہ سنت پہ عمل کرتا تھا۔ دوسری شرط میرے مولا حسن نے لکھوائی تھی، دوسری شرط میرے مولا حسن نے لکھوائی تھی کہ آج کے بعد کوئی بھی کتا میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا، کیونکہ یہ نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ 1070 خطیب مر گئے، ذکر علی کا آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ اپنے قبروں کے جہنم میں چلے گئے، لیکن ذکر تو ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے۔ ذکر اس کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جاتا ہے، اس ذکر کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے۔
मुकाबला करना है या तो अली जैसा कोई रहबर सामने लेके आओ। मैं किताब का नाम मिंबर पे ले रहा हूँ, चौक में ले रहा हूँ। किताब का नाम एहतजाज तिबरसी है, सुन्नी भाइयों की किताब है। अली का खुतबा एहतजाज है। 3 दिन मोहम्मद का जनाजा घर में पड़ा रहा और 3 दिन बड़े बड़े बंदे आपस में हुकूमतें बांटते रहे। 30 दिन अली सकीफा बनी सादा में पहुंचा। अली ने अपनी तलवार को सकीफे की रेत पे रखा। अली ने सकीफे की रेत पे तलवार को गाड़ के तलवार के कब्जे पे हाथ रखे अली ने कहा, 3 दिन तक मोहम्मद का जनाजा घर में पड़ रहा, तुम मोहम्मद के जनाजे पे क्यों नहीं आए? तुम नबी के कफन पे क्यों नहीं आए? तुम नबी के दफन पे क्यों नहीं आए? इन्होंने देखा या अली तू जनाजे में बैठा था, इधर हम हुकूमतें बांट रहे थे। अली का क्या किया तुमने अपनी हुकूमत का? उन्होंने कहा इसे वजीर बना दिया, इसे अमीर बना दिया, इसे वजीर बना दिया, इसे अमीर बना दिया। इतना कहना था या अली के चेहरे की रंगत तब्दील हुई। फरमाया तुम सब ने मेरे फैसले को तरजीह क्यों ना दी? क्या लगे हम ज्यादा थे तू अकेला था, हम ज्यादा थे तू अकेला था। अल्लाह का जितने भी ज्यादा थे, क्या तुम में से कोई काबे में पैदा हुआ था? बोले नहीं हुआ था। किसी ने नबी की जुबान चूसी थी? बोले नहीं चूसी थी। किसी ने नबी के घर तरबियत पाई थी? बोले नहीं पाई थी। किसी ने नबी की उंगली पकड़ के चलना सीखा था? बोले नहीं सीखा था। कोई शेब अभी ताला में रहा था? बोले नहीं रहा था। कोई खतरे के बिस्तर पर सोया था? बोले नहीं सोया था। किसी ने मोहम्मद की अमानतें वापस की थी? बोले नहीं की थी। क्या कोई फातिह मैदान है? बोले नहीं है। क्या कोई फातिह खैबर है? बोले नहीं है। क्या किसी ने ओहद में मोहम्मद बचाया था? बोले नहीं बचाया। क्या कोई खंदक में कुल्ले ईमान बन के गया था? बोले नहीं गया। कोई यसूफुद्दीन है? बोले नहीं है। कोई कायदे गर मुजल्लीन है? बोले नहीं है। कोई फातिह दरैन है? बोले नहीं है। कोई नुक्ता भाई बिस्मिल्लाह है? बोले नहीं है। किसी के दरवाजे पे तारा कम्मी बन के आया था? बोले नहीं आया था। कोई पर्दे के पीछे बोलता है? बोले नहीं बोलता। कोई आदम का मुश्किल कुशा है? बोले नहीं है। कोई नूह का हाजत रवा है? बोले नहीं है। कोई इब्राहिम का मुश्किल कुशा है? बोले नहीं है। कोई हसनैन का बाबा है? बोले नहीं है। कोई ज़हरा का शौहर है? बोले नहीं है। अली ने आंखों में आंखें डाल के कहा, आओ अरब के जाहिलो, मुकाबला अली से करते हो। मैं निकाह से, मेरा बाप निकाह से, मेरा दादा निकाह से, मैं निकाह से, मेरा बाप निकाह से, मेरा दादा निकाह से। हम निकाह वालों के बेटे हैं, तुम गुनाह वालों के बेटे हो। या तो अली जैसा कोई रहबर लेके आओ। हमें फख्र है, हमारा रहबर कल भी पाक था, आज भी पाक है। अल्लाह कुरान में कहता है क़यामत वाले दिन कुछ बंदों को अंधा करके महशूर किया जाएगा। सूरह यूनुस, अंधे करके उठाया जाएगा। क्यों? बेज़ालिका लिका अल्लाह, ये अल्लाह से मुलाकात को झुठलाते थे। खुदा कुरान में कहता है इन बंदों को मैं अंधा करके इसलिए उठाऊंगा, ये मानते नहीं थे कि अल्लाह से मुलाकात होती है। तफसीर याशी है, बंदा तफसीर पूछने के लिए आ गया मेरे छठे इमाम के पास। उसने सादक इमाम की बारगाह में आके पूछा, उसने कहा कुरान में आयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात होती है, कि अल्लाह से मुलाकात होती है? इमाम ने फरमाया क्यों नहीं होती? उसने कहा क्या क़यामत वाले दिन अल्लाह से मुलाकात होगी? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया यहां भी हो सकती है। सर उठाना जो अकीदे वाले बंदे बैठे हो, मैंने किताब का नाम मिंबर पे लिया है। उसने कहा मौला क़यामत वाले दिन अल्लाह से मुलाकात होगी? फरमाया यहां भी हो सकती है। जिस्म थरथर कांपा। उसने कहा अल्लाह से मुलाकात यहां कब? फरमाया अभी। उसने कहा कैसे होगी कहना था या इमाम ने चेहरे से नकाब उठाया? फरमाया ऐसे ऐसे कहना था। और इमाम ने कहा ज़ियारतुल्लाह व ज़ियारतुल्लाह, हम 14 की ज़ियारत ही अल्लाह की ज़ियारत। यहां भी हम हैं, वहां भी हम हैं। यहां से अली से बचोगे तो कब्र में अली, कब्र से बचोगे तो हशर में अली, हशर से बचोगे तो कौसर पे अली, कौसर से बचोगे तो मैजान पे अली, मैजान से बचोगे तो जन्नत के दरवाजे पे अली। कहां कहां अली से बचोगे? अली हर जगह होता है, बस मुनाफिक के दिल में नहीं होता। हर चीज पे समझौता है, विलायत अली पे समझौता नहीं, अज़दारी हुसैन पे समझौता नहीं।
شیعہ کی پہچان ہی ہے علی ولی اللہ، تمہارا شناختی کارڈ ہے علی ولی اللہ، تمہارا تشخص ہے علی ولی اللہ۔ عزاداری حسین اور ولایت علی، جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ ولایت علی مستحب نہیں، واجب ہے۔ جاؤ کسی بھی شیعہ مدرسے میں جا کے، بڑے سے بڑا شیعہ، کیونکہ آج کل بندوں کو علم کا ہذیان ہو چکا ہے، جس بندے کی تھوڑی عربی ٹھیک ہو جاتی ہے وہ علی کو بھونکنا شروع کر دیتا۔ بنی امیہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس چوس کے جوان ہونے والے گندے اور بکے ہوئے مورخ آج بھی علی کو بھونک رہے ہیں۔ جاؤ کسی بھی مذہب شیعہ کے گھر سے جا کے، مدرسے سے جا کے توضیح المسائل اٹھا کے دیکھو، ہر مجتہد کی توضیح المسائل اٹھاؤ، ضامن میں ہوں، احکام المسائل سے لے کے توضیح المسائل تک۔ شیعہ مذہب میں پیش نماز کی شرطیں ہیں، باقی کسی مسلک کے ہاں نہیں، بولو سب شیعہ مذہب میں پیش نماز کی شرطیں، شرطیں پڑھنا۔ کسی بھی مولوی سے جا کے کہا جی ہمیں پیش نماز کی شرطیں بتائیں، پیش نماز کی شرطیں ہیں بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، بالغ ہونا چاہیے، صاحب عقل ہو، مرد ہو، اور 12 آئمہ کا ماننے والا ہو۔ اگلی ایک شرط ہے حلالی ہو، علی حق نعرہ برائے صحت و سلامتی علامہ آصف رضا الوی بلند۔ ہر مومن جیے، ہر موالی جیے، ہر حسینی جیے، ہر عزادار جیے، ایک شرط ہے حلالی ہو۔ جو میرے قریب بیٹھو میرا ساتھ یہاں نواز حسینی صاحب، کتنی اخلاق سے بری بات ہے، بندہ یہ تو پتہ کر سکتا ہے بندہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے جا، میں صرف شیعوں کی بات کر رہا ہوں، تکلیف بیگانوں سے نکل کے اپنوں میں آ گئی ہے۔ بندہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھنے سے پہلے بندہ یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ سرکار آپ نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی، پتہ چل گیا عالم ہے، دیکھ لیا جوان ہے، بالغ ہے، گفتگو کی پتہ چل گیا صاحب عقل ہے۔ آپ شیعہ اثنا عشری ہیں، 12 ائمہ کا ماننے والوں، پتہ چل گیا شیعہ اثنا عشری ہے۔ کتنی بری بات ہے بندہ نماز پڑھنے سے پہلے پوچھے مولوی صاحب میں نے آپ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حلالی ہیں؟ پوچھ سکتا ہے کوئی بندہ؟ شرط کیوں رکھی؟ مذہب اہل بیت میں یہ شرط آئی کیوں؟ بندوں نے پوچھا میرے صادق امام سے، جب میرے مولا نے فقہ ترتیب دی کہ مولا پیش نماز کی شرطیں تو لکھوا دی، آپ کی فقہ ہے، آپ نے ایک شرط لکھوائی حلالی ہو، مولا یہ حلالی کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا آسان پیمانہ ہے، صرف جا کے یا علی مدد کہنا، چہرہ کھل جائے تو پیچھے پڑھ لینا۔ علی کا بغض سینوں میں چھپتا ہی نہیں، علی کی دشمنی چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، علی کی دشمنی سینوں کے اندر چھپتی نہیں۔ علی کو ماننے کے لیے ابے کا امیر ہونا ضروری نہیں، اماں کا شریف ہونا ضروری، مائیں شریف ہو تو جہاں علی کو سوچتا ہے وہاں تو علی ہوتا ہی نہیں۔